ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دینی و فقہی مسائل۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین صاحب قبلہ۔ آج ہم ان سے کچھ مسائل کے بارے میں دریافت کریں گے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے، زید کہتا ہے کہ کسی امام کی تقلید واجب نہیں۔ بکر نے اس سے کہا کہ کسی مخصوص امام کی تقلید واجب ہے۔ اس پر زید نے کہا کہ ائمہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجتہدین پر تقلید واجب نہیں ہے۔ یہ سن کر زید نے کہا اس پر کیا دلیل ہے کہ ائمہ پر تقلید واجب نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تقلید کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جی آج کچھ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ کسی بھی امام کی تقلید کیے بغیر ہم شریعت مطہرہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن، سنت اور اجماع سے ہم خود دین کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ان لوگوں کا گمان درست نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحم اللہ اجمعین میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ یعنی چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کیے بغیر عام لوگوں کے لیے احکام شریعہ پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ احکام شریعہ کا ماخذ قرآن، حدیث اور اجماع امت ہے۔ قرآن اور حدیث سے احکام کا اخذ کرنا قرآن و حدیث کے معنی لغویہ، معنی اصطلاحیہ اور اس کے احکام کی علتوں کے سمجھنے اور اس کی تقسیمات خاص، عام، مشترک، معول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ وغیرہ کے سمجھنے اور ناسخ و منسوخ کے جاننے پر موقوف ہے۔ نیز راویوں کے احوال، ان کے اقسام اور اجماع کے قطعی اور جنی ہونے کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو مجتہد ہی جان سکتا ہے، لہذا مجتہد قرآن و حدیث سے احکام اخذ کرنے اور اس پر عمل کرنے میں کسی دوسرے امام کی پیروی کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ اس پر کسی امام کی تقلید واجب نہیں ہے، یعنی مجتہد پر کسی امام کی تقلید واجب نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے احکام شریعہ پر عمل کرنا کسی امام کی تقلید کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شیخ احمد ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عام لوگوں پر کسی امام کی تقلید کو واجب قرار دیتے ہوئے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان یا تو کچھ عمل کرے گا یا عمل نہیں کرے گا۔ یعنی دوسرا عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے قول اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کے سبب باطل ہے، اور اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ اسے خرید و فروخت، لباس، طعام میں عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ہے نا، تو یہ متعین ہو گیا کہ انسان کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرے گا، کوئی کام ضرور کرے گا۔ تو اس صورت میں جو کام انسان کر رہا ہے، کتاب اور سنت میں سے کسی سے دلیل پکڑے گا یا دلیل نہیں پکڑے گا۔ دوسرا یعنی قرآن اور سنت میں سے کسی سے دلیل نہ پکڑنا، یہ مسلمانوں کے اجماع کے سبب باطل ہے۔ یعنی مسلمانوں کا اجماع ہے
کہ کسی بھی عمل کرنے کے لیے قرآن سنت یا اجماع سے استدلال کرنا ضروری ہے نا، اجماع کے سبب باطل ہے۔ تو متعین ہو گیا کہ عمل کرنے میں کتاب سنت میں سے کسی سے دلیل پکڑے گا، تو اس صورت میں اسے کتاب اور سنت کے معنی اور اقسام اور احکام کے جاننے پر قدرت حاصل ہوگی یا قدرت حاصل نہیں ہوگی جی ہے نا۔ اگر اس کو کتاب سنت اور اس کے معنی، اس کے اقسام اور احکام کے جاننے کی قدرت نہیں ہے تو وہ کسی کی پیروی کرے گا ان تمام چیزوں کے جاننے میں، یعنی قرآن و حدیث کے معنی، اقسام اور احکام کے جاننے میں جی سمجھے کسی کی پیروی کرے گا۔ اگر اس کو جاننے کی قدرت حاصل ہے، یعنی قرآن کے معنی، اقسام اور احکام کے جاننے کی قدرت حاصل ہے، اور اسے اس کے ساتھ استنباط کا ملکہ اور مسائل کے استنباط پر پوری قدرت حاصل ہے یا نہیں، جی اگر اسے استنباط کا پورا ملکہ اور مسائل کے استخراج کی پوری قدرت حاصل ہے تو وہ مجتہد ہے، جی اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ہم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس پر کسی دوسرے مجتہد کی پیروی کرنا، اتباع کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر اس سے استنباط کا ملکہ نہیں ہے، یعنی عمل کرنے والے شخص کو اگر استنباط کا ملکہ نہیں ہے تو اگر وہ ائمہ میں سے کسی کی اتباع نہیں کرے گا جی اور وہ یہ کہے گا کہ میرا عمل اصول ثلاثہ یعنی کتاب، سنت، اجماع امت پر ہے، میں احکام شریعہ پر عمل کرنے میں کسی کا تابع نہیں ہوں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ شرع کے اصول کا 3 ہونا یہ وہ پہلا مسئلہ ہے جس کی بنیاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈالی ہے۔ جی نیز کم سے کم مسائل قیاسیہ میں ناسخ و منسوخ کو پہچاننے، اجماع کے قطعی ہونے اور اس کے خبر واحد پر مقدم ہونے کو جاننے میں، عام خصوصا عنہ البعض کے ظنی ہونے میں، اور کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے تمام تقسیمات اور اس کے تمام احکام کو جاننے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ محتاج ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصطلاح ڈالی ہے، جی یہ تمام اصطلاح کو امام اعظم نے بیان کیا ہے، جی لہذا وہ جس طرف بھاگے گا یقیناً وہ جو ہے کسی نہ کسی امام کی وہ پیروی کرے گا۔ جی لہذا عام لوگ یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی امام کے پیروی کیے بغیر ہم کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا عام لوگوں پر کسی بھی ائمہ کی تقلید کرنا واجب ہے، بغیر کسی امام کی تقلید کیے وہ احکام شریعہ پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ جی احکام شریعہ پر عمل کرنے میں امام کی تقلید کا محتاج ہے۔ اب رہے وہ مجتہدین جن کے اندر استنباط کا ملکہ ہے، قرآن اور حدیث اور اجماع کی ان تمام چیزوں کو خود انہوں نے بیان کیا ہے اور جو ہے اس کے لیے اصول مرتب کیے ہیں، اس سے مسائل کے استنباط کی پوری قدرت حاصل ہے، تو یہ مسائل شریعہ میں عمل کرنے میں کسی امام کے تقلید کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن عام لوگ جو ہے مسائل شریعہ میں کسی امام کے محتاج ہیں، اور بغیر امام کی تقلید کے بغیر مسائل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سبحان اللہ۔